کا خیال ہے کہ یہ مفت آٹا دے کے یہ اپنی پاپولیرٹی بچا لیں گے. وہ مزید گر گئی. تازہ ترین سروے وہ بتائیں مزید 3% یہ گر گئے. مفت آٹا بہت مہنگا پڑ رہا ہے. لوگوں کی نفرت، لوگوں کے اندر نفرت بھیگے چوہوں کی طرح بھاگے پھر رہے ہیں. چوہا بلی سے بھاگتا ہے، عمران ان کے لیے بھیڑیا بن چکا ہے. بھاگتے پھر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوگی. اور اگر یہ ہوا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اور خلوص دل سے دے رہا ہوں. آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ بھائی الیکشن کراؤ، تم لوگ ہار کے باعزت طریقے سے گھروں گھری جاؤ. بڑی بات ہے، پھر تمہیں کو جیلیں جولیں کہ تمہارے کیسز کھل جائیں، کوئی بات نہیں. موت نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. 1.5 سال کی بات ہے. اگر تو عمران نے سنبھال لیا تو پھر ملک کی خیر ہو گئی. ہم برداشت کرنا. اس کی بڑی وجہ کیا ہونی ہے، اس کی چھوٹی وجہ کیا ہونی ہے، اس کی درمیانی وجہ کیا ہونی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہوگی: ننگی چٹی ڈکیتی اور دھاندلی. فنشڈ. جس کا آغاز انابے ہو چکا ہے. یہ جو الیکشن 90 دن میں نہیں، فلاں نہیں، یہ جو ساری چتر چلاکیاں چل رہی ہیں، جس طرح لوٹ سے لگی ہے. عمران کے لیے سب سے بڑا چیلنج پتہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے نپٹنا نہیں، اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ، میں نے اشارے بھی دیے ہیں، وہ جیسے ٹکٹیں بیچ رہے ہیں بلیکیوں کی طرح، یا کوشش کر رہے ہیں. سوری، میں یہ نہیں کہہ رہا بیچ رہے ہیں. جس طرح وہ لوگوں سے بیانے پکڑ رہے ہیں اور ڈیلیں کر رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں. ایک کا تو میں نام بھی دے چکا ہوں اپنے سما کے پروگرام میں. اچھا، اگر یہ ہو گیا تو وہ بھی نون لیگیوں کی لاٹری نکل آئے گی. عمران کے پاس اقتدار میں آنے کے بعد پہلا 1.5 سے 2 سال بڑا کروشل ہوگا. اگر تو وہ ڈلیور کرتا دکھائی دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ رد عمل. وہ ہمارا ایک دوست ہے شعیب بن عزیز، اس کا بڑا خوبصورت مصرع ہے: مجھے اس نے توقع سے زیادہ مار ڈالا ہے. جس سے توقع جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پہ پھر غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ریولوشن سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ یار بے غیرت سے یہ فرینچ ان کو تو کوئی فرق. رشینز کے بارے میں یہی کہ یہ سارا ظلم، تشدد، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہر طرح کا برداشت کرنے والی بے غیرت سی قوم ہے. لیکن پھر جو حشر ہوا زارز آف رشیا کا، اور جو حشر ہوا فرانس کی ایلیٹ کا، اس سامنے کی باتیں. اسی طرح شاہ ایران، اس خطے کا اللہ معاف کرے، خدا سمجھتا تھا خود کو. کیا ہوا؟ وہی ایرانی جو سوئے ہی پڑے تھے، انہوں نے لاشوں کے، اپنی لاشوں کے انبار لگا دی. ساری ساوک شاوک اس کی ایجنسیاں اب تیس نیس ہو گئی. آج تک اولاد کو ایران میں قبر نصیب نہیں ہو رہی. شاہ خود کہیں دفنا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں یہاں کون، یہاں کس کی قبر ہے. تو قوموں کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ، انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ straw on a camel's back، یا اونٹ کے اوپر نا آخری تنکا. وہ منو بوجھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن پھر کوئی آخری تنکا ہوتا ہے کہ پھر اونٹ کی مت ماری جاتی ہے. سو پاکستانی عوام کے صبر کا پیمانہ کتنا ہے اور کتنا کس حد تک لبریز ہو چکا ہے، اور کب چھلک جائے گا، کون سی حرکت ہوگی جو ان کو بالکل پاگل پن پہ آمادہ کر دے گی، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا. آئی ایم ٹو ہمبل اے مین ٹو پریڈکٹ. بٹ یہ صورت